تو یہ آپ کا جو میاں اور بیوی جو ہے یہ بڑا آپ کا فیوریٹ موضوع ہے. پہلے تو اس پہ ذرا یہ بھی عرض کر دیں کہ میری اہلیہ آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں. میں جب ان سے کوئی حوالہ مانگ لوں تو وہ آپ کا جو ہے وہ نکال کے بتاتی ہیں کہ طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی ہے. لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جی شادیاں 4 ہونی چاہیے تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں بس سب ماننا ہے، مفتی صاحب کا یہ نہیں ماننا. تو اس کے لیے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساروں کا مسئلہ ہے، تو کچھ ارشاد فرمائیں. پہلے تو خواتین میری بہت دشمن بنی ہوئی تھیں، کیونکہ میرا یوٹیوب پہ ان کے سامنے تعارف یہی تھا کہ شاید یہ شادیوں کے علاوہ، کیونکہ وہ ہوتا یہ تھا کہ پورے 1-1 گھنٹے کے بیان سے نا شادیوں والے کلپ یوٹیوبرز نکالتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. یوٹیوبر تو تلاش کرتا ہے نا اٹریکشن کی کون سی چیز، اس کو پتا ہے نماز روزے کا 1 گھنٹے کا بیان کوئی نہیں سنے گا، شادی نکال لو. 30 سیکنڈ اس سے میرا امیج بہت خراب جانے لگا لوگوں کے سامنے. صحیح. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ شادیاں کے علاوہ اس کو کوئی 8 سال اس نے یہی پڑھا ہے مدرسے میں بیٹھ کے. تو اسی بیس پر پھر ہم نے 2-3 سال پہلے اپنا چینل اسی وجہ سے بنایا تھا، جو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے میں نے چینل بنایا ہمارے ایڈمن نے. اس کی بیس وجہ یہی تھی کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہو. بالکل. کیونکہ لوگوں نے ایک تماشا بنا دیا تھا. بالکل. ہر چیز پھر فحش تصویریں لگا رہے ہیں اس پہ، عجیب عجیب. تو اس کے بعد سے تھوڑا ہمارا امیج صحیح ہوا ہے کہ یار یہ امیج صحیح ہونے کی بات 1.5 گھنٹے کا اور بیان ہوتا ہے، اس میں شادی کی بات بھی آتی ہے اور وہ بھی ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے. اتنی ساری بیوہ عورتیں آپ کہاں لے کے جائیں گے، کہاں ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہاں لیکن یہ بھی ایک ضروری ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. پہلے جو امیج جا رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا شاید یہی دنیا میں. ایک ہی آپ ٹریک کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن خیر ماشاءاللہ آپ کے تو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں فینز ہیں. مفتی صاحب جس طرح یہ شادی میاں بیوی والی بات آئی، یہ آپ کے موضوع منفرد بھی ہیں اور آپ نے اس کے اوپر بڑی بات کی ہے، نوجوانوں کو ترغیب دلائی ہے. غالباً آپ کی کتاب بھی ہے اس کے حوالے سے. جی. تو اس چیز کی ذرا اہمیت اور افادیت میں مختصراً کچھ بیان. میں اس پہ یہ جو شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں نا لوگوں کو، جی لوگوں کو پتہ نہیں میں یہ 2004 سے دے رہا ہوں. اچھا، اس وقت آپ کی کتنی اور شادی اس وقت میں بہت ڈھیٹ تھا. اس وقت میری 1 شادی تھی. اچھا. میں بہت ڈھیٹ تھا. میری اس وقت بحثیں علماء سے ہوتی تھیں. اچھا. یعنی جامع رشید میں علماء سے، باہر کہیں گئے ہیں علماء سے. میں کہتا تھا بھائی آپ معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے. مجھے ایسا لگتا تھا میں یعنی دیکھیں اسلام دین فطرت ہے. بالکل ہے. یہ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب اس پہ خاموش کیوں ہیں. اسلام جب دین فطرت ہے، اسلام نے کہا کہ آپ 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ عورتیں اسی حساب سے پیدا کر رہا ہے. صحیح ہے. بالکل ہے. ورنہ یہ پاسبل ہے نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرد کی نیچر بنا دی اس نے ایک زیادہ بیویاں کی اور عورتوں زیادہ پیدا نہ ہو. اب چاہے وہ گروتھ ریشو کے حساب سے ہو یا مردوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارا کام نہیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کی 2 3 4 یہ ملتا ہے ہمیں عام. یہ اچانک بر صغیر میں کون سی کوئی ایسی آفت آسمانی آئی ہے یا کوئی جن آیا تھا جس نے، کوئی چڑیل آئی تھی جس نے ان کو ڈرا دیا ہے اس کام سے. یہ سارے کیسے ہو گئے؟ دیکھیں خرابیاں اجتماعی سطح پہ عوام میں تو آتی رہتی ہیں لیکن علماء میں نہیں آتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. علماء میں سارے ہی علماء ایک ہی ڈگر پہ چلنے لگے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس پہ میں بہت غور کرتا تھا. پھر میں کہتا تھا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. اچھا پھر جب آگے سے مجھے دلائل سننے کو ملتے تھے الٹے الٹے اس سے پھر اور، تو مجھے یاد ہے ہمارے جامعہ میں ایک بڑے سینئر استاذ ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب، بہت سینئر استاذ ہیں بینکنگ، خاص طور پہ تجارتی معاملات میں، بہت ذہین بھی ہیں. میری ان سے بحث ہوتی تھی، ایسا ہوتا تھا کہ رات کو شروع ہوئی اور فجر تک بحث چلی اس ٹاپک پر. 4-5 گھنٹے ایسے ہمارے مناظرے ہو رہے ہوتے تھے. اتنے لمبے مناظرے. ہاں، اور میں پھر لوگوں سے، یعنی ہر آدمی مجھے کہہ رہا ہوتا تھا یار تم غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہو. اس وقت تو یہ یوٹیوب چینل نہیں تھا اور ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیا نہیں تھا. ٹیلی ویژن چینل تو ہمیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بلانے سے رہے. بالکل. تو ہم خود ہی لگے رہتے تھے اس وقت بہت. پھر میں نے کتاب لکھنا شروع کی. کتاب بھی میں نے بہت محنت سے لکھی تھی. اس میں بھی یہی ہوتا تھا، مجھے یاد ہے میں بیٹھا رہتا پوری رات لکھتا رہتا تھا اور کتابوں سے میں نکالتا رہتا تھا احادیث اور عرب علماء کے اور دوسرے علماء کے فتاوی، اور پھر عقلی دلائل مثالوں کے ذریعے. میں نے کون سی مثالیں اپنی کتاب میں نہیں رکھی کہ جس کو قرآن و حدیث سے بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان مثالوں سے سمجھے. تو وہ کتاب چھپی ہے جی. اور پھر وہ میں نے لکھ تو لی تھی 2005 میں،
اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا. 2007 میں چھپی تھی وہ, میری اپنی بیوی نے غائب کر دی تھی وہ پورا مسودہ جو ہے نا, میری ساری محنت ضائع ہو گئی تھی. اللہ, جلائی تو میں ایک دم نہیں جلائی نہیں تھی, یہ شکر ہے. پھر جب مجھے شک ہوا, بڑا مسئلہ ہوا, خیر وہ مل گئی تھی پھر, تو وہ مسودہ پھر جو ہے چھپا ہے. اس کے بعد وہ بڑی مقبول ہوئی. اچھا پھر بڑے بڑے علماء کچھ مجھ سے ملنے کے لیے جنہوں نے کتاب پڑھی, تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو میں اس وقت بہت دبلا پتلا ہوتا تھا, بالکل باریک سا. ابھی بھی آپ دبلے پتلے؟ نہیں, اس وقت تو بالکل ہی بہت ہی دبلا سا ہوتا تھا. تو وہ جب مجھ سے ملے حیران ہو گئے, کہنے لگے یار ہمارا خیال تھا یہ کتاب لکھی ہوئی کوئی بڑے شیخ الحدیث ہوں گے, اور یہ تو بڑی تحقیقی کتاب تھی, تو یہ آپ ہیں, آپ نے لکھی ہے. میں نے کہا. تو خیر وہ پھیلنا شروع ہو گئی الحمدللہ. تو پھر جب یوٹیوب چینل آیا ہے تو پھر وہ اس پہ تو پھر ہم نے شروع میں تو بڑی مخالفت ہوئی. مسجد کمیٹی والے اعتراض کرتے تھے, یار آپ 4 شادیوں پہ بات کرو. میں کہتا بھائی یہ معاشرے کی ضرورت ہے, زنا پھیل رہا ہے, اور اس کو معاشرے میں نے جو یہ لکھی ہے نا کتاب, 4 شادیوں پہ کتاب جب لکھی جاتی ہے تو صرف اسلام کے دفاع کی حد تک لکھی جاتی ہے. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ 4 شادیوں تو بتاتے نہیں اصل میں یوں ایکچوئل. میں نے وہ دفاع کے لیے, میں نے اس میں مقدمے میں لکھا, میں یہ ترغیب دینے کے لیے لکھ رہا ہوں. یہ میرا پورا اسٹائل تحریر کا ترغیبی ہوگا, اسے پڑھ کے موٹیویشن ملے گی. جو پڑھے گا نا وہ کہے گا یار کرنا ہے بس. تو میرے بیانات کا ہدف اس فلسفے کو ڈیفائن کرنا نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کرو آپ یہ کام. تو شروع میں بہت زیادہ مخالفت ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا, گھر والے بھی میرے ساتھ, میری اہلیہ بیٹھی ہوئی. جی. اچھا اس زمانے میں فون آیا کرتے تھے اکثر لوگ, جیسے میرے بیانات جانا شروع ہے نا یوٹیوب پہ, تو اکثر لوگ فون کرتے, مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ کے بیان بڑے اچھے ہو رہے ہیں, ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے پردہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. تو میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, فون آیا, میں نے اسپیکر آن کر دیا. اب میں نے کہا یہ تھوڑا تعریفیں کرے گا تو تھوڑا بھرم ہو جائیں گے گھر والوں کے سامنے, ورنہ شوہروں کے ساتھ جو معمول ہے وہی ہوتا ہے. میں نے کہا تھوڑا یہ جب کہے گا آپ اتنے اچھے, آپ اتنے اچھے اور ماشاء اللہ, تو میں نے کہا گھر والے بھی تھوڑا سا سن لیں گے, ان کو پتہ ویلیو پتہ چلے گی. میں نے اسپیکر آن کیا, کہتا ہے یہ 4 شادیوں پہ آپ نے کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا جی 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 میں نے لکھی ہے. میں نے کہا اب یہ تعریف کرے گا. اس نے بھائی فوش گالیاں دینا شروع کر دی. استغفر اللہ. مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں, وہ اتنے گندے الفاظ تھے تو بتا نہیں سکتا. اور بھائی میں نے اسپیکر بند کیا, سائڈ پہ گیا, میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ رک ہی نہیں رہا بندہ, وہ نہیں رک کے دے رہا نا. تو میں نے کہا آپ تمیز سے بات کریں تو میں آپ سے بات کروں. کہہ رہے نہیں. پھر خیر لائن میں نے فون کاٹ دیا. اگلے دن پھر دوبارہ فون آیا اس کا, تو میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا جی, پھر سنانا شروع کر دی اس نے. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ نے اپنی بھڑاس ہی نکالنی ہے تو پھر آپ لکھ کے دے دیں پرچی پہ, میں پڑھ لوں گا آرام سے. کیا کہا میں نے, پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے ان سے یہ کہا اگر آپ میری بات آرام سے سنتے ہیں تو سنیں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. میں نے کہا میں نے 2 طلاق یافتہ خواتین سے شادی کی ہے جن کے پہلے سے بچے بھی ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں, اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا آپ کے ہاں طلاق یافتہ بچوں والی عورتیں آرام سے شادی ہو جاتی ہے. اچھا جب اس نے یہ لفظ سنا نا, کہ میں نے جیسے ہی کہا نا میری دونوں وائف پہلے سے ڈیورس طلاق یافتہ ہیں اور پہلے سے دونوں کے اولاد بھی ہے, تو ایک دم اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. اچھا تو کیوں, یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ یار, یہ معاشرے میں طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کا حل کیا ہے؟ خیر اس نے پھر تمیز سے بات سنی, اس کو میں نے آہستہ آہستہ سمجھا, تھوڑا سا لائن پہ آ گیا. تو شروع میں بہت زیادہ مخالفت ہوتی تھی. اب مخالفت کم اس لیے ہوئی ہے, کچھ تو اس لیے کہ لوگ نا, وہ خواتین بیچاری شروع میں بہت غصہ ہوتی تھی, اب وہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے کہ بھائی یہ تو بولتا رہے گا, انہوں نے تو ہم نے اپنا خون جلا کے کیا کرنا ہے, تو چھوڑو بولنے دو, جو دوسری باتیں یہ کر رہے ہیں نا اس کو سن لو. ورنہ شروع میں نہیں ہوتا تھا, شروع میں کہتے تھے اس کو سنو ہی نہیں. تو اب انہوں نے خواتین نے کہا ان کو ان کا کام کرنے دو, شوہر کو اپنی گرفت میں رکھو, وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے.